عزیز طلباء و طالبات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے فیض کی نظم تنہائی۔ فیض کا اصل نام فیض احمد خان اور فیض تخلص تھا۔ 13 فروری 1911 عیسوی کو قصبہ قادر سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں مذہبی تعلیم پڑھی اور چند سال بعد ہی 1916 عیسوی میں مولوی ابراہیم سیالکوٹی کے اسکول میں داخل ہوئے، جہاں سے اردو، فارسی اور عربی تعلیم کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔ 1921 عیسوی میں فیض کا اسکاچ مشن ہائی اسکول میں چوتھی کلاس میں داخلہ ہوا اور مرے کالج سیالکوٹ سے میٹرک کا امتحان اول درجے میں پاس کیا۔ مشہور و ممتاز اساتذہ شمس العلماء سید میر حسن سے عربی اور فارسی، جبکہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی سے اردو پڑھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز عربی اور 1932 عیسوی میں اسی کالج سے MA انگریزی کی ڈگری حاصل کی۔ اورینٹل کالج لاہور سے MA عربی امتیازی نمبرات کے ساتھ پاس کیا۔ 1935 عیسوی میں فیض احمد فیض MAO کالج امرتسر اور بعد ازاں ہیلی کالج آف کامرس لاہور میں انگریزی کے لیکچرر تعینات ہوئے۔ 1942 عیسوی میں بحیثیت کیپٹن فوج میں ملازمت اختیار کی اور 1943 عیسوی میں میجر، جبکہ 1944 عیسوی میں لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں سے سرفراز ہوئے۔ 1947 عیسوی میں فوجی نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور لاہور آ کر پاکستان آرٹس کونسل کے سیکریٹری کی حیثیت سے 1962 عیسوی تک فرائض انجام دیے۔ اس کے علاوہ انہیں کئی اہم انجمنوں، کونسلوں، فیڈریشنوں اور بین الاقوامی وفود کی رکنیت بھی حاصل رہی، جن میں انجمن ترقی پسند مصنفین پنجاب شاخ، پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن، عالمی امن کونسل وغیرہ شامل ہیں۔ صحافت کے میدان میں بھی فیض نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور کئی انگریزی اور اردو رسائل و جرائد اور روزناموں کے مدیر رہے، جن میں ماہنامہ ادب لطیف، انگریزی روزنامہ پاکستان ٹائمز، ہفتہ روزہ اردو لیل و نہار اور لوٹس وغیرہ شامل ہیں۔ انہیں نہ صرف پنجابی، اردو اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا، بلکہ عربی، فارسی اور ہندی سے بھی اچھی خاصی واقفیت تھی۔ مارچ 1951 عیسوی میں فیض راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیے گئے اور اپریل 1955 عیسوی میں رہا ہو گئے۔ فیض جہاں ایک مشہور و معروف شاعر تھے، وہیں نثر میں بھی انہوں نے کئی کتابیں تصنیف کیں۔ ان یعنی کہ فیض کی شعری تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہسنگ، سروادی سینہ، شام شہر یاراں، میرے دل میرے مسافر، کلام فیض، سارے سخن ہمارے، نسخہ وفا شامل ہیں، جبکہ نثری تصانیف میں تنقیدی مضامین کا مجموعہ میزان، خطوط کا مجموعہ سلیبیں میرے دریچے میں، متاع لوح و قلم، ہماری قومی ثقافت، ماہ و سال آشنائی، سفرنامہ کیوبا،
कर्ज दोस्तां शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ कई अहम एजाज़ात से नवाजे गए। 1946 ईस्वी में फौजी खिताब MBE, 1942 ईस्वी में लेनन अमन इनाम, 1976 ईस्वी में लोटस इनाम बराए अदब, 1990 ईस्वी में बैदज़ मर्ग पाकिस्तान के बड़े अदबी एजाज़ निशान इम्तियाज़ और निगार अवार्ड से भी सरफराज हो गए। 20 नवंबर 1984 ईस्वी को उर्दू का ये मशहूर शायर इंतकाल कर गया और मॉडल टाउन कब्रिस्तान लाहौर पाकिस्तान में दफन किए गए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, फैज़ का शुमार उर्दू के मशहूर शुअरा में होता है। उन्होंने न सिर्फ़ एक गज़ल गो शायर की हैसियत से अपनी शख्सियत तस्लीम करवा ली, बल्कि एक नज़म निगार की हैसियत से भी वो मारूफ़ व मकबूल हैं। उन्होंने उर्दू के शायरी सरमाया में काबिल कदर इजाफ़े किए, जिस वजह से उन्हें उर्दू शायरी का लायक एहतराम नाम समझा जाता है। उन्होंने बहुत सी नज़में लिखी हैं, जिनमें हम जो तारीक राहों में मारे गए, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, निसार में तेरी गलियों के, याद हम लोग, मुलाकात, सियासी लीडर के नाम, तीन आवाज़ें, ज़िंदा की एक शाम, ज़िंदा की एक सुबह और तन्हाई वगैरह शामिल हैं। नज़म तन्हाई फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर नज़मों में शुमार होती है। ये नज़म उनके पहले मजमूए कलाम नक्श फरियादी में शामिल है। इस नज़म का जायज़ा लेने से पहले आइए इस मुख्तसर सी नज़म पर नज़र डालते हैं। फिर कोई आया दिलेज़ार, नहीं कोई नहीं, राह रव होगा कहीं और चला जाएगा, ढल चुकी रात बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक रहगुज़र, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग, गुल करो शम्मे बढ़ा दो मयो मैनाओ अयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ़ल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़म इतनी मशहूर हुई कि उर्दू के मशहूर नाक़िदीन, जिनमें कलीमुद्दीन अहमद, फिराक, नून मीम राशिद, मुमताज़ हुसैन, नज़ीर सिद्दीकी, बाकिर मेहदी, मसूद हुसैन ख़ान और सलामतुल्लाह जैसे मुअतबर नक़ाद शामिल हैं, ने इसे सराहते हुए फैज़ की बुलंद पाया नज़म करार दे दिया। मोहरा नज़म की हैयत और खुद कलामी की तकनीक में लिखी हुई इस मुख्तसर सी नज़म में शायर खुद अपने आप से बातें करता हुआ नज़र आ रहा है। नज़म के पहले मिसरे का लफ्ज़ फिर बकौल प्रोफेसर हामिदी कश्मीरी तअज्जुब, चौंकाहट, उम्मीद, इल्तिबास और तवक्को के मिले जुले असरात से ममलू है। ये लफ्ज़ दिल की गहराइयों से उभरा है और दिल की धड़कन से पैवस्त नज़र आ रहा है। ये लफ्ज़ इंतज़ार की शिद्दत की तरफ न सिर्फ मुतवज्जह करता है, बल्कि इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है कि इंतज़ार बहुत देर से जारी है और मुंतज़िर अपने दिलेज़ार से किसी आहट को सुनते ही हम कलाम होता है कि कोई आया, लेकिन दिल से आवाज़ आती है नहीं कोई नहीं। पहले मिसरे से ही मालूम होता है कि दिलेज़ार के सिवा कोई और मौजूद है ही नहीं, जिससे तन्हाई की फ़ज़ा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। दिल और वो भी दिलेज़ार मायूसी, महरूमी और शिद्दत गम से इबारत है। थोड़ी ही देर बाद पहले ये कयास कि रह रव होगा और उस पर सितम ये कि कहीं और चला जाएगा
سے مکمل طور پر مایوسی کا تاثر ابھرتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ منتظر کو اپنے محبوب کے نہ آنے کا پورا گمان ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے انتظار مایوسی کے عذاب میں تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس نظم کا تجزیہ کرتے ہوئے راشد انور راشد نظم کے عنوان یعنی تنہائی سے متعلق رقم طراز ہیں۔ عنوان کی مناسبت سے نظم تنہائی کا شعور پوشیدہ تو ضرور ہے، لیکن یہ وہ تنہائی نہیں ہے جو مشینی عہد میں سانس لیتے ہوئے فرد کا مقدر بن چکی ہے، جہاں محفلوں میں شامل ہو کر بھی انسان تنہائی کی اذیتوں سے دوچار رہتا ہے۔ یہ وہ تنہائی ہے جو سیاسی خلفشار کے بعد حساس فرد کو زندگی کا زہر پینے کے لیے مجبور کر رہی ہے۔ دراصل اس نظم میں فیض نے تنہائی کی عمومی کیفیت کو پیش کرنے کے بجائے تنہائی کے شدید احساس کو فنکاری کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ نظم کے ابتدائی مصرعے سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتظار کی شدت میں تڑپنے والا جس کے آنے کی آہٹ پر کان دھرے بیٹھا راہ کو تکتا ہے، وہ اس کے لیے خوشیوں کی نوید لانے والا محبوب ہے۔ ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ سے وقت کے گزرنے کا احساس اجاگر ہوتا ہے اور انتظار کی شدت کے ساتھ ساتھ شاعر یا منتظر کی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ راستے جن سے خوشیوں کی نوید لانے والا آ سکتا تھا بھی اب سو گئے ہیں۔ ایک امید یہ بچی تھی کہ راستے پر قدموں کی چھاپ یا سراغ ہیں، لیکن اجنبی خاک یا یوں کہیں اجنبی مسافروں نے وہ سراغ دھندلا دیے جن سے محبوب، رشتہ دار، دوست یا خوشیوں کے پیغامبر کو اس کے انتظار میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے اس شخص تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی جو تنہائی کی زائدہ محرومی، مایوسی اور لاحاصلی سے کربناک اذیتوں میں مبتلا ہے۔ بقول ڈاکٹر محمد معظم الدین، اب شاعر کے قدموں کے نشانات بھی مسافروں کی آمد و رفت سے دھندلا گئے ہیں کہ محبوب آنا بھی چاہے تو اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہاں شاعر نے داخلی احساسات اور تجربات کا اظہار بالواسطہ طور پر خارجی اشیاء کی مدد سے نہایت فنکارانہ طریقے سے کیا ہے۔ یہی نظم کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ گل کرو، شمع بڑھا دو، میو میناو ایاگ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، یعنی شمع بجھا دو، ساگر و مینا ہٹا دو اور ان دروازوں کو مکفل کر لو جو کسی کے انتظار میں کھلے تھے، کیونکہ اب صبح ہونے کو ہے، اس لیے اب کسی کا آنا ناممکن ہے، اس لیے یہ چیزیں اب بیکار ہیں۔ نظم کا آخری مصرع اب یہاں کوئی نہیں آئے گا تنہائی کی دردناک صورت کو اجاگر کرتا ہے۔ لفظ اب مکمل ناامیدی اور مایوسی کا تاثر ابھارتا ہے۔ فیض کی اس نظم کی ناقدین نے کئی تعویلات پیش کی ہیں۔ بعض ناقدین کے مطابق اس نظم میں حرمہ نصیب عورت کی جانب اشارہ ہے جو عمر کے اس حصے سے باہر قدم رکھ چکی ہے جہاں اسے شیدائی مل جاتے تھے، اس لیے وہ اب انتظار کی چبھن محسوس کرتی ہے۔ بعض نے اسے فیض کے عہد کی ہندوستانی زندگی کی مؤثر تصویر کشی سے تعبیر کیا ہے، بعض اسے رومانوی اور سیاسی زاویوں سے دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس نظم کو کئی زاویوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ نظم کو پڑھ کر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فیض نے تنہائی اور انتظار کو بنیاد بنا کر اپنی مایوسی اور نا امیدی کا رونا رویا ہے،
لیکن مجموعہ کلام نقش فریادی، جس میں یہ مشہور نظم شامل ہے کہ دیباچے میں فیض اپنی نظموں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان نظموں میں جس کیفیت کی ترجمانی کی گئی ہے وہ اپنی سطحیت کے باوجود عالمگیر ہے، لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ اس نظم میں کوئی ایک طے شدہ موضوع نہیں ملتا، اور یہ انفرادی تجربات کے ساتھ ساتھ اجتماعی مسائل اور واردات کی ترجمان بھی ہے۔ بقول حامدی کاشمیری، نظم کی اہمیت بنیادی طور پر اس بات میں پوشیدہ ہے کہ اس کی لسانی ساخت علامتی ہے، یعنی یہ کسی مخصوص معنی کو نہیں بلکہ معنی کے متنوع امکانات کی اشاریہ ہے۔ بظاہر یہ تنہائی کے احساس کی تصویر ہے، لیکن تنہائی کے علاوہ اس میں شخصی دکھ، وجودی آشوب، عصری آگہی یا عشق کے المیے کے امکانات موجود ہیں، اور پھر انتظار کی کیفیت متعدد معنوی تلازمات کو محیط ہے۔ رمزیت و ایمائیت نے نظم تنہائی کو فنی سطح پر جاذبی توجہ بنایا ہے۔ بہت کم اور سامنے کے الفاظ کو فیض نے اپنی فنکارانہ صلاحیت سے استعمال میں لا کر علامتی اور استعاراتی انداز میں جذبات کی جو مؤثر تصویر کشی کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ نظم کا ایک ایک لفظ معنوی دنیا سے آباد ہے اور اشاروں کنایوں سے ایک بڑے خیال کی اور ذہن کو متوجہ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فیض نے اپنے قلبی احساسات و واردات کو خوبصورت اور مؤثر استعاروں اور تراکیب کی مدد سے اظہار کرنے کی کامیاب سعی کی ہے۔ ڈاکٹر مشتاق حیدر اس نظم کی استعاراتی خوبیوں سے بحث کرتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ اس نظم کی بنیاد جیسا کہ نام سے ظاہر ہوتا ہے، رات، تنہائی، درد مند دل، راستہ، قدموں کے سراغ اور اندھیرے کے تصورات پر مبنی ہے۔ رات غم و اندوہ، ظلم اور بربریت کا استعارہ ہے۔ اجنبی خاک سامراجیت اور سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ شمع گل کرنا، ابھی انقلاب کے لیے موزوں وقت نہ ہونا، ایوانوں میں خوابیدہ چراغوں کا لڑکھڑانا، جبر کی آندھی کا زور ظاہر کرتا ہے۔ فیض نے اس پوری نظم میں الفاظ و تراکیب کو استعاراتی طور پر یوں برتا ہے کہ ظاہری طور پر معمولی سی نظر آنے والی نظم نہ صرف اپنی انفرادیت بلکہ شاعر کی شاعری کی انفرادیت پر بھی دال ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، نظم تنہائی میں امیجری کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ ڈھل چکی رات، تاروں کا غبار، ایوانوں کے خوابیدہ چراغ، مے و مینا و ایاغ ایک انوکھے لطف کے حامل ہیں۔ فیض بقول گوپی چند نارنگ پرانے الفاظ اور علائم کی مدد سے تازہ کارانہ جمالیاتی اور معنیاتی فضا تخلیق کرتے ہوئے نئی امیجری کا جادو جگاتے ہیں۔ ایک سچے فنکار کی طرح فیض نے معاصر زندگی کی حقیقتوں کا قریب سے مطالعہ و مشاہدہ کر کے اپنے داخلی جذبات و احساسات کی مصوری کی ہے۔ یہ نظم اگرچہ مختصر ہے لیکن معاشرے کی ستم ظریفیوں کی ترجمانی اس طرح سے کرتی ہے کہ فیض کی شاعرانہ عظمت پر دال ہے۔ فیض نے نعرے بازی سے کام نہیں لیا بلکہ ان کی تحریروں سے حلیمی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے۔ فیض کا یہ ماننا ہے کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ شاعر کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، لیکن کہنے کے لیے کچھ ہونا ہی کافی نہیں ہے، کہنے کا سلیقہ بھی ضروری ہے۔ فیض اگرچہ ترقی پسند شاعر تھے لیکن انہوں نے نہ نعرے بازی سے کام لیا اور نہ کسی پروپیگنڈا کا سہارا لیا۔ وہ ادب کی فنی اور جمالیاتی قدروں کے قائل تھے اور انہیں زندگی کو بہتر بنانے کا آلہ سمجھتے تھے۔
زیر بحث نظم پر ابتدا سے لے کر آخر تک اگرچہ حزنیہ اور اضمحلال کی کیفیت نظر آتی ہے، لیکن انسانی زندگی پر قہر ڈھانے والی المناک صورتحال کو جس خوبصورتی کے ساتھ یہ نظم حقیقت اظہار میں لاتی ہے، وہ فیض کے فنی شعور اور فکری بالیدگی کا ثبوت ہے۔ فیض کا شعری اسلوب دلکش اور پر اثر ہے۔ ان کے یہاں حسن بیان اور لطافت اظہار موجود ہے، تغزل کا رنگ و آہنگ، بے ساختہ پن اور یاس کی کسک کے ساتھ ساتھ علامتی اور استعاراتی پیرائیاں اس نظم کو معنوی اور فنی سطح پر وقار بخشتا ہے۔ یہ نظم روایتی لفظیات کے منفرد استعمال کی مثالیں بھی پیش کرتی ہے۔ فیض کی اس نظم سے متعلق کلیم الدین احمد جیسے سختگیر نقاد نے لکھا ہے کہ تنہائی فیض کی بہترین نظم ہے۔ سلامت اللہ خان اسے معنوی اور فنی اعتبار سے فیض کی شاعری کی معراج سمجھتے ہیں۔ اسی طرح فراق گورکھپوری ایک زندہ جاوید نظم، جبکہ جمیل جالبی نے اسے اردو شاعری میں ایک تجربہ قرار دیا ہے۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ نظم تنہائی معنوی اور فنی اعتبار سے ایک مشہور اور اہم نظم ہے، جسے کسی ایک موضوع یا پس منظر تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ انتظار کا کرب، مایوسی، محرومی، تنہائی اور لا حاصلی جیسے شدید احساسات سے نظم تنہائی جہاں سامنے کے موضوع سے متعلق معلوم ہوتی ہے، لیکن کچھ تراکیب، استعاروں اور الفاظ کو نظم میں فنکاری کے ساتھ اس طرح برتا گیا ہے کہ بظاہر سامنے کے معلوم ہوتے ہوئے بھی غور و فکر کی وسیع و عمیق فضا کی تشکیل کرتے ہیں، جس میں قدم رکھتے ہی قاری کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظم زندگی کے کئی پہلوؤں کی ترجمانی کرتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آج کی گفتگو سے فیض احمد فیض اور ان کی مشہور نظم تنہائی سے متعلق آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لائبریری سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔